بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غالباً اس کی بنیاد اس وقت پڑھی اور تاریخ اور سب دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ اتنا قدیم ادارہ ہے کہ اس وقت ہم لوگوں کا وجود ہی نہیں تھا، اور اس ادارے سے کئی ایسے پڑھ کر کے یہاں سے نکلے جو دیگر بڑے اداروں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بڑے عالم اور فاضل کہلائے اور بنے الحمدللہ۔ یہ پرانا ادارہ ہے۔ اس ادارے کے بارے میں شاید 1-2 سال ہو رہا ہے جب سے مجھے معلوم ہو، یا تو یہ کہہ لیا جائے کہ مجھے جانکاری نہیں تھی، یا میں نے جاننے کی کوشش نہیں کی، یا دوسرے لفظوں میں اور جملوں میں کہوں یہ کہ شاید آپ نے اس پرانے ادارے کو اتنا ترویج اور ترقی نہیں دی کہ یہ مشہور ہوتا اور ہم سب بھی جان سکتے۔ اللہ کا کرم یہ ہے کہ دیکھیے ابھی پرسوں ٹڑمنڈا کی مسجد میں پروگرام ہوا، آج صبح سے دوپہر تک ظہر تک ایک پروگرام اس میں بھی شریک ہوئے سمر بیڑا کے اندر۔ یہ تیسرا پروگرام ہے جہاں ان پروگراموں کو رچانے ایک مقصد اور یہ جمع کرنے کے ایک جو سوچ کر کے چلے ہوئے ہیں اسے پتہ یہ چل رہا ہے۔ اور اس سے پہلے غالباً ابھی گزشتہ رات وہاں گرجا میں پروگرام ہوا، اور یہ 4 اس کے علاوہ بھی کئی ہیں، اور کوئی ہے 1 2 3 4 جگہ جہاں کے پروگرام کے بارے میں یہ رپورٹ آیا کہ جامعہ امام ابن باز سدلہ کے شاخ بنائے جا رہے ہیں اور بنا چکے ہیں۔ اب یہ انہی کے نقش قدم یا انہی کے بنائے ہوئے نصاب اور جو بھی ہو مشورے قانون ضابطے یا انہی کے ماتحتی میں یہ مدرسے چلیں گے، اور یہاں سے بچے پڑھ کر کے وہاں جائیں گے، اور پھر وہاں سے یہ لوگ انشاءاللہ سعودی جامعات میں بھی بھیجیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے اس پرانے ادارے کو وسیع ترقی عطا فرمائے، جس طرح اس کی بنیاد رکھنے والے علماء نے بنیاد رکھی ہے، اور اس مقصد میں کامیابی جب ملے گی تو پھر انہیں بھی انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں فضیلت الشیخ کلیم انور تیمی مدنی حفظہ اللہ کا، کہ وہ بار بار ہم کہتے ہیں سعودی عرب کی سرزمین پہ ہیں، لیکن غور کیجئے یہاں بھی وہاں بھی مسجدیں بنوا رہے ہیں، مدرسے بنوا رہے ہیں، آپ کے پینے کے لیے پانی کے انتظام کے لیے نل کنواں دیگر جتنی چیزیں رفائی کام میں وہ کر رہے ہیں، اور یہ بھی چاہ رہے کہ دین کے نشر و اشاعت کو لوگوں کو جگایا جائے، ان کو دین کے قریب کیا جائے۔ پوری دنیا اس چکر میں ہے کہ مسلمان کو مٹا دے، اس کی تعلیم گاہوں کو ختم کر دے، اور ہمارے ایسے اسلاف ہمارے بیچ میں ایسی شخصیتیں ہیں جو چاہتے ہیں کہ نہیں اسلام باقی رہے، دین پھیلے، قرآن کی تعلیم لوگوں تک پہنچائیں اور قرآن کی معلومات اور جانکاری دیں، تاکہ یہ سب باقی رہے زمین پر، اللہ کو پہچانتے ہوئے توحید کو جاننے اور جنوانے کے لیے، سمجھانے اور سمجھنے کے لیے یہ ادارے قائم کیے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ہماری تاریخ اس وقت مٹ جائے گی جب یہ ادارے مدرسے مٹ جائیں گے۔ اس لیے مدرسوں کا وجود ایک گاؤں میں بستی میں بچوں کی اتنی تعداد ہے، ایک یونیورسٹی ہو جائے تو بھی ناکافی ہے۔ یاد رکھیے کوئی اعتراض اگر کرے کہ مدرسوں کی ضرورت نہیں، ہم کہتے ہیں آپ کو نہیں معلوم، آپ اپنے گھر کے بچوں کی تعلیم صحیح نہیں کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا فکر مند نہیں ہیں، ورنہ ایک گاؤں کی بات کر رہا ہوں، ایک مدرسے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تعلیم سے اتنے دور ہوئے۔ کیا یہ جام چوری کے بچے اور یہ بیٹھی ہوئی بچوں کو ایک مدرسے میں آپ سمیٹ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے، اتنے تعداد میں کیا انہیں قرآن نہ پڑھا جائے، کیا انہیں دین کی تعلیم نہ دی جائے، کیا انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہ بتایا جائے؟ کون بتائے گا؟ کون کہے گا آخرت بھی ہے؟ کون سمجھائے گا قبر کی منزل بھی ہے؟ کون بتائے گا
تیرے ماں کی کیا قدر ہے، تیرے باپ کی کیا اہمیت ہے، کون بتائے گا؟ یہ عالم علماء کوئی یونیورسٹی نہیں بتاتی تمہیں پہلی تعلیم، تمہارے کوئی بھی کہیں بھی چلے جاؤ اللہ کی قسم گلشانوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھاتے ہیں، تیرے رب سے قریب کوئی بھی تعلیم نہیں کر سکتے جب تک قرآن و حدیث کے قریب نہ آئے۔ یاد رکھیں یہ تعلیم کے جو سلسلہ اور یہ کڑی جو ملا رہی ہے، یہ سب کو جگانے کے لیے مسلمانوں جاگ جاؤ، تم اگر دین پہ آ جاؤ۔ ہم کہتے ہیں ارے چاند ستاروں کی بات چھوڑو، تم صرف 2 کام کر لو، 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، مرد بھی عورت بھی، چھوٹے بھی بڑے بھی، بوڑھے بھی جوان بھی، 5 وقت ہر مسلمان، کوئی بھی بچہ، کوئی عورت، کوئی مرد بے نمازی نہ رہے، 5 وقت با جماعت نماز ادا کرے، اور عورتیں پردے میں رہے، برقعے میں رہے، مرد اپنی داڑھی بڑھا لے، سب لگے کہ یہ مسلمان ہے۔ اتنا کام کر لو، تیرا روب زمین پہ ہوگا، تو سجدہ کرے گا مسجد میں، لیکن اللہ کی قسم تیرے سجدوں سے کافر کانپیں گے۔ روزہ تو رکھے گا، دوسرے لوگ ڈریں گے، کیوں؟ ہم نے واٹس ایپ اور فیس بک میں سنا تھا کسی ایک پنڈتنی اس نے تقریر میں بیان میں کہا تھا کہ معلوم ہے وہ اپنے مسلک مذہب والوں کو بتا رہا تھا یہ 5 وقت کی جو نماز پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ٹریننگ ہے، ٹریننگ، اٹھنا بیٹھنا، یہ چست رہنے کے لیے، ہمیں مٹانے کے لیے۔ یہ رمضان میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ معلوم ہے جو ہم سے لڑنے کے لیے آئیں گے، بھوک پیاس لگے گی، کھانا بھی نہیں ملے گا میدان میں، تو بھی کئی گھنٹوں کئی دنوں تک لڑ سکتے ہیں، اس کی ٹریننگ لے رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ نے ایسا سوچا کبھی کہ ہم سجدہ کر رہی ہیں اس سے ہمارے جگتی چستی یا ہمارے بدن بن رہا ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچ کر کے روزہ رکھا ہے کہ بھوک و پیاس رہ کر کے کسی کو ماریں گے؟ ایسا نہیں سوچا ہے، لیکن ان کے ذہن اور دماغ میں تیرے روزے بھی حملہ کر رہی ہیں، تیرے سجدوں سے بھی ڈرتے ہیں، سجدوں میں یہ تاثیر ہے۔ انہیں معلوم ہے جو زمین پہ سجدہ کرتا ہے آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی، وہ ذات اس کی حفاظت۔ ہم نے اپنے حفاظت کے لیے ہم سوچتے ہیں حفاظت کے لیے کیا کریں؟ یہ بلڈنگیں کام نہیں، ایمان حفاظت کے لیے۔ معلوم ہے 313 ایک طرف مسلمان تھے، بوڑھے بھی تھے، بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 1000 کی تعداد اور اس سے بھی زیادہ کفار مشرکین تھے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ایسا کر، لیکن ایک روب تمہارے پاور کیا، تمہارے ایمان کا، تو انسان ہے، تو آیا ہے دنیا میں آخر سنوارنے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے نہیں۔ 313 نے 1000 کی تعداد کو مار بھگایا تھا چھوٹے بچوں نے، سب سے بڑا بہادر ابو جہل جیسا حکمراں اور سردار کو زمین پہ گرا کر کے قتل کیا تھا۔ تمہاری تاریخ وہ ہے، لیکن ایمان والا ہوتا تو ڈرپوک ہے، بلڈنگوں کو دیکھتا ہے، دولت کو دیکھتا ہے، ارے ایسا ہو جا رہا ہے، چھن جا رہا ہے، چھنا گیا۔ تیرا ایمان اگر چھن گیا تو لٹ جائے گا، مارا بھی جائے گا، کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ لیکن اگر تیرا ایمان اگر ہے، رب کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ رب کا وعدہ ہے تمہیں نہ غم کرنا ہے، نہ مایوس ہونا ہے، نہ ڈرنا ہے، نہ خوف میں رہنا ہے۔ اللہ تجھے سر بلند رکھے گا، بادشاہ تم رہو گے، زمین کی خلیفہ تم ہو۔ شرط کیا ہے؟ اللہ والا بن جاؤ، مومن۔ ہم سب کچھ ہیں لیکن مومن ہو۔ یہ قرآن بچے کیا ہمارے گھروں میں قرآن ہے؟ کیا قرآن کی تعلیم دینے کے لیے ہم بھیج رہے ہیں؟ بھیجئے ان مدرسوں میں، یہ وہ کتاب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ قرآن سیکھیں گے، آپ باپ آپ کا احترام کرے گا، آپ ماہ آپ کے قدموں کے نیچے یہ جنت سمجھے گا، تیری خدمت کرے گا۔ جب انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم دیں گے، اچھا یہ بنے گا۔ سب سے بہترین پڑھنے اور پڑھانے والے زمین پہ اگر کوئی ہے تو وہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے۔ نو حقیر نگاہوں سے دیکھیے، نہ ان کو خراب سمجھیے۔ ہوتا ایک جذبے کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، ارے یہ والا بہت پیسہ آ رہا ہے، آنے تو پیسہ آ رہا ہے، کیا تمہارے گاؤں میں کام ہو رہا ہے؟
شکر منائے. ہم نے ٹڑمنڈا کی سرزمین پہ کہا تھا, کہاں سعودی یا دوسری جگہ کے آدمی آپ کی مسجد, آپ کے مدرسے, آپ کے لیے استاد اور ٹیچر کے انتظام کرتے ہیں, وہ کو کتنے فکر مند ہیں. ہم ایک امام رکھتے ہیں, 100 روپیہ دینے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں. بلڈنگیں بنا لیں گے, زمین خرید رہے ہیں, 100 روپیہ دیے تو 1 مہینہ 2 مہینہ 8 مہینہ سے نہیں دیا. اللہ اکبر, ہمارا روپیہ اللہ قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ یہی کہہ رہے ہیں, اے ٹی ایم مار کے جمع کر رہا ہے, جہیز لے کر کے جمع کر رہا ہے, رشوت لے کر کے جمع کر رہا ہے, بےایمانی کر کے جمع کر رہا ہے, چوری کر کے جمع کر رہا ہے, چکما دے کر کے جمع کر رہا ہے. یہ گناہوں کے اور حرام کے جتنے راستے ہیں, صرف پیسہ آنا چاہیے, کہاں سے آنا ہے کیسے نہیں, نوٹ پہ نظر ہے, اس کے حلال اور حرام ہونے پر نظر. اس کے لیے ہمارے پیسے جو مدرسے میں نہیں, دل اگر ہمارا گوارا نہیں کرتا اور دیتے نہیں ہیں, یاد رکھیے کہ ہمارا اور آپ کا پیسہ رب قبول نہیں کرتا. ورنہ دوسرے ملک کے آدمی وہ مسجد بنوا رہا ہے, مسجد رب کا گھر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا, اللہ کا گھر بنائے گا, اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. وہ محل اپنے لیے اللہ سے بنوا رہا ہے اور 10 روپیہ ہم دے رہے ہیں. غور کر رہے ہیں, یہ ہمارے پیسے لگ نہیں رہے. یہ ہم سوچتے کہ ہم کیوں دیں گے, ہم پاگل ہیں. سب سے بڑے بیوقوف ہم ہیں, کھا پی کر کے ختم کر رہے ہیں, کچھ جمع کر رہے ہیں. رب کے یہاں ایک ہے بینک, یہ بینک میں جمع کرتے جہاں سود دیتی ہے. رب کے بینک میں کا 1 روپیہ دو, 10 سے اللہ 700 کرے گا. 700 اتنا بڑا بینک ہے کہ لے لو, اللہ کتنا تجھے دے گا سوچ نہیں سکتا. لیکن وہاں کے بینک ہمیں فکر نہیں, بس دنیا, ہمارے پیسے نہیں لگ رہے. یہی کہنا, یہ جذبے کے ساتھ اگر کام کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ دیجیے. کبھی ایسے جملے نہ کہیں جسے انہیں تکلیف ہو. ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں بھی شاخ, وہاں بھی شاخ, یہاں بھی شاخ, وہاں بھی شاخ. علماء کو بلا کر کے ملا رہے, بٹھا رہے. علماء کے بیچ میں نفرت پیدا کرنے والے کبھی صحیح ہو نہیں سکتے. دین کے کام کوئی بھی کرے, اس کے ساتھ اگر دیتے ہیں, اللہ ہمارا ساتھ ہے. اس لیے کبھی بھی زبان نہ کھولے, اور جہاں بھی ضرورت آپ کو پڑے کچھ ساتھ دینے کی, آپ کے ساتھ دیجیے. یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. ہم اس قرآن کو معمولی سمجھتے ہیں, سوچتے ہیں کہ قرآن ہے, اس کی کیا اہمیت ہے. اللہ نے اس کی عظمت بیان کی. گھروں میں رکھتے ہو, پڑھتے ہو, ریحل میں سامنے رکھ کر کے تمہیں کچھ احساس نہیں ہوتا. گانے ادھر بجاتے ہو, موبائل ادھر دیکھتے ہو, قرآن وہی ہے. کہا یہ پہاڑ کی چوٹی پر نازل کر دیا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خشیت در سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. ہمارا دل دہلتا نہیں. وہی اللہ کہہ رہا, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا مومنوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ جب اللہ کا نام لیا جائے, ذکر کیا جائے, تو اس ذکر سے, نام سے دل نرم ہو جائے. دل کو نرم کیجئے. دل نرم ہوتا ہے تو جانتے ہیں آنکھ سے آنسو نکلتے. پانی کھیت کے دیکھیے, زمین اگر نرم ہوتی ہے وہاں پانی نکلتا ہے, چشمہ پڑتا ہے. اور وہ نرم زمین پہ آپ کوئی بیج ڈالے, وہ بیج بھی نکل آتا ہے. وہاں سب کچھ ہوتا ہے, جو بھی دھان ڈالیے, گیہوں ڈالیے اور دیگر چیز, نرم زمین پہ سب اناج ہوتے ہیں. لیکن سخت اگر ہے, کنکری والی زمین ہے, چٹیل کہتے ہیں, وہ پتھر والی زمین ہے, اس میں کچھ بھی نہیں. تو آپ اپنا دل کیسے نرم بنائیے. قرآن مجید کیا ہے, سنے آپ کا دل کام جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود سے کہا, عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھو. اور کیجئے, ہم لوگ کبھی کہتے ہیں بچوں سے قرآن ہمیں پڑھنا نہیں آتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا آ رہا ہے. سب سے بڑے قاری, سب سے بڑے معلم, سب سے بڑے قرآن کی یاد کرنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عبداللہ ابن مسعود سے کیا کہا, اے عبداللہ ابن مسعود پڑھو. کیا کہا انہوں نے, اللہ کے رسول میں پڑھو. آپ اتنے بڑے قاری ہیں, قرآن آپ پر اتر رہا ہے, میں پڑھو. تو آپ نے کیا کہا تھا, عبداللہ ابن مسعود, میرا دل کہتا ہے کہ کوئی اور پڑھے اور میں سنوں. سننے کا دل کہتا ہے, مجھے پڑھنا آتا ہے, میں ہی سکھاتا ہوں. میرے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے, قرآن کی آیتیں نازل
چیز ہوتی ہے سب کچھ معلوم ہے، لیکن تمہاری آواز، تمہاری قرات ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کان سے ٹکرا رہی ہو، محمد دوسرے کی قرات اور دوسرے کی آواز قرآن پڑھتے ہوئے سننا چاہتے ہیں۔ کبھی ہم نے کہا ہمارے بچے بچیاں قرآن پڑھتے، کبھی کہا بابو بیٹھ جاؤ، بوڑھی ماں ہے آپ کو اگر قرآن نہیں آتا، بوڑھے باپ ہے یا بوڑھے دادا ہے آپ کو قرآن نہیں آتا، آپ کی بچی ہے، آپ کی پوتی ہے، آپ کی نتنی ہے، اس سے کہیں کہ بیٹھ جاؤ میں کچھ سننا چاہتا ہوں، یا بیٹھ جاؤ میں کچھ سننا چاہتی ہوں، اللہ کی قسم آپ کی بچی قرآن پڑھے گی۔ سنے قرآن سورہ بقرہ کا جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس سورت کی تلاوت کی جاتی ہے، رب کے حکم سے، قرآن کی آواز سے، آیتوں کے سننے سے فرشتہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آپ کے اندر ایک محبت اور آپ کے اندر ایک سکون کا نزول ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے فرشتے اس گھر کو گھیر لیں۔